بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بدی میں، برائیوں میں سب سے اول نام آتا ہے ابلیس کا، دوسرا نام آتا ہے دجال کا۔ یہ دو نام بدی میں بہت مشہور ہے، ایک ابلیس، دوسرا نام ہے دجال کا، اور دونوں کا کنیکشن آپس میں ملا جلا ہے۔ ابلیس پہلا نافرمان تھا، دجال قرب قیامت میں آئے گا، ابلیس کا آخری حربہ دجال ہی ہے۔ ایمان والوں کو بے ایمان والا کرائے گا ابلیس دجال کی مدد سے۔ اتنا سنگین فتنہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے نبی گزرے ہیں، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ یہ کیسا سنگین فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے قیامت تک آنے والے فتنوں میں۔ دجال کی پیدائش کب کی ہے، اولاد کس کی ہے، فیملی کیا ہے اس کے بارے میں قرآن و احادیث خاموش ہے۔ مورخین لکھتے ہیں بعد میں، بہرحال مورخین کی باتیں تو قابل حجت نہیں ہے۔ ہاں اتنا طے ہے کہ دجال ایک شخص ہے، دجال ایک آدمی ہوگا، آدم علیہ السلام کے نسل سے ہوگا، بنی آدم میں سے ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نظریے کا نام دجال ہے، امریکہ کا نام دجال ہے، فرانس کا نام دجال ہے۔ ہاں نظریاتی ہیں دجالی، دجالی کارندے ہیں امریکہ، اسرائیلی حکومت دجالی حکومت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، کارندے ہیں اس کے ورکرز ہیں یہ لوگ۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ دجال ایک شخص معین کا نام ہے، ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے۔ یہ سودی نظام جو دنیا میں رائج ہے، پوری دنیا سودی نظام کے بندھن میں جکڑا ہوا ہے، یہ دجالی نظام ہی تو ہے۔ لیکن دجال ایک شخص ہے، ایک آدمی ہوگا۔ اور آپ کو بتاؤں، حیرت ہوگی، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی ملاقات دجال سے ہوئی ہے، دجال کو آمنے سامنے دیکھا گیا ہے، دجال سے باتیں ہوئی ہے، دجال نے کچھ پوچھا ہے اس صحابی رسول سے، اور یہ صرف باتیں نہیں، صحائح ستہ کی کئی کتابوں میں ہیں۔ دجال نے کب کہا تھا کہ میں نکلوں گا، دجال نے کیا کیا نشانیاں بتلائی تھی۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن صحیح مسلم شریف میں ہے۔ لیکن عربی عبارت اتنی کافی لمبی ہے کہ میں یہ پوری حدیث نوٹ کر کے لایا ہوں تاکہ آپ کو لفظ بلفظ اس پوری حدیث کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ عربی عبارت بھی نوٹ کر کے لایا ہوں، چونکہ لمبی عبارت ہے۔ آپ حضرات بغور سنیں کہ دجال سے ملاقات کس صحابی کی ہوئی ہے
اور دجال نے کیا پوچھا ہے؟ یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں کتاب الفتن و اشراط الساعہ، حدیث نمبر ہے 7386۔ ان فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا قالت، فاطمہ بنت قیس یہ وہ صحابیہ ہیں جو شروع ہجرت کرنے والی صحابیہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں سمعت نداء المنادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی الصلاۃ جامعہ۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ سنا کہ اللہ کے نبی کے منادی آواز لگا رہے ہیں کہ چلو چلو نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ فخرجت الی المسجد، تو میں بھی مسجد کی طرف نکل پڑی۔ فصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکنت فی صف النساء التي تلی ظہور القوم۔ میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھنے لگی اور میں عورتوں کی اس صف میں تھی۔ یاد رہے مسجد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو ساتھ خواتین بھی نماز پڑھتی تھی، مردوں کے پیچھے خواتین کی لائنیں لگتی تھی۔ تو فاطمہ بنت قیس کہتی ہے کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز اس صف میں پڑھ رہی تھی جو مردوں کے سب سے پیچھے تھی۔ مردوں کی صفیں مکمل ہو گئی، پھر عورتوں کی صفوں میں جو پہلی صف تھی اس میں نماز پڑھ رہی تھی۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ، اللہ کے نبی نے جب نماز مکمل کی، جلس علی المنبر، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، وہو یضحک، اور مسکرانے لگے۔ نماز پوری کی، ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کے نبی مسکرانے لگے۔ فقال لیلزم کل انسان مصلاہ، اور ممبر پر تشریف فرما ہونے کے بعد فرمایا کہ سب اپنے اپنی جگہ پر ٹھہرے رہے۔ تو صحابہ حیران ہو گئے کہ نماز کے بعد آج پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ سب جہاں ہے وہیں رہیں، تو کوئی عجیب بات پیش آئی ہوگی۔ ثم قال اتدرون لما جمعتکم، صحابہ سے پوچھے جانتے ہو میں نے کیوں تمہیں ٹھہرایا ہے، کیوں جمع کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کیوں جمع کیا ہے۔ قال انی واللہ ما جمعتکم لرغبہ ولا رہبہ، کہ دیکھو میں نے تمہیں کسی چیز کی خوشخبری سنانے کے لیے جمع نہیں کیا، نہ ہی میں نے ڈرانے کے لیے جمع کیا ہے۔ ولیکن جمعتکم لأن تمیم الداری کان رجلا نصرانیا، اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ یہ دیکھو تمیم داری آئے ہیں، یہ تمیم داری پہلے نصرانی عیسائی تھے، فجا، تو یہ آیا ہے، فبایع واسلم، مجھ سے بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ تمیم دھاری پہلے نصرانی تھا، اسلام قبول کیا، اب یہ مجھے ایک واقعہ ایسا سنا رہا ہے دجال کے بارے میں جو میں تمہیں بارہا سنا چکا ہوں، اور اسی لیے آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میری وہ بات اور میری وہ ساری حدیثیں تمیم داری کی باتوں سے میچ کر رہی ہیں، اسی لیے میں خوش ہو رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ وحدثنی حدیثا وافق الذی کنت احدثکم عن مسیح الدجال، وہی بات ہے کہ انہوں نے مجھ سے ایسی باتیں کی ہے جو کہ میں پہلے مسیح دجال کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ اب یہاں سے واقعہ سناتے ہیں، تمیم داری نے اللہ کے نبی کو سنایا اور اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے امت کو سنایا ہے، صحابہ کرام کو سنایا۔ انہ رکب فی سفینۃ بحریہ مع 30 رجلا من لخم و جزام، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمیم داری نے مجھے یہ سنایا کہ قبیلے لخم اور جزام کے 30 آدمیوں کے ساتھ سمندری سفر میں تھا، دریائی سفر میں۔ پھر کیا ہوا؟ فلعب بهم الموج شہرا فی البحر، سمندر کے اندر 1 مہینے تک موجیں اٹکھیلیاں لیتی رہی، ہم سے کھیلتی رہی، ہماری کشتیوں کے ساتھ کھیلتی رہی، طغیانی آئی اور موجوں نے ہمارے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ ثم ارفعوا الى جزیرۃ فی البحر، ہم لوگ راستے بھٹک گئے تو ایک جزیرے کی طرف پہنچ گئے، چونکہ 1 مہینے کا یہ کھیل چلا تھا سمندری طوفان کا، تو ہم لوگ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔
حتی مغرب الشمس، وہ ٹائم کیا تھا؟ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، شام کا وقت تھا. فجلسوا فی اقرب السفینہ فدخلوا الجزیرہ، بڑے بڑے جہازوں میں شیپ کے اندر چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہے، تاکہ جب ساحل سمندر پر بڑی بڑی کشتیاں جب کنارے لگتی ہے اور جزیرے میں داخل ہونا پڑتا ہے جہاں بڑی کشتیاں نہیں جا سکتی، تو ان چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے جزیرے میں پہنچا جاتا ہے. چنانچہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر اس جزیرے کی طرف پہنچے. فدخلوا الجزیرہ فلقیتہم دابہ، اس جزیرے میں جب ہم پہنچے تو پہلی ملاقات ایک چوپائے سے ہوتی ہے. اس حدیث کا نام بھی ہے قصۃ الجساسہ. اب جب انسان سمندر کے اندر بھٹک جائے راستہ، تو تلاش ہوتی ہے کسی جزیرے کی، تاکہ وہاں کوئی انسان نظر آئے، کوئی آدمی ملے، تاکہ راستہ معلوم کر سکیں، کھانے پینے کی چیزوں کو خرید سکیں. اسی لیے جزیرے کی تلاش ہوتی ہے. تو جزیرے میں جب ہم داخل ہوئے تو وہاں کیا نظر آیا؟ ایک چوپایا نظر آیا، ایک دابہ نظر آیا، اور بعض حدیث میں عورت کا بھی نام آتا ہے کہ ایک عورت نظر آئی. بہرحال مسلم شریف کی اس حدیث میں ہے کہ وہاں چوپایا نظر آیا. احلب کثیر الشعر لا يدرون ما قبله من دبوره، اتنے لمبے اور گھنے بال تھے اس جانور پر، اس چوپائے پر، کہ اگلا حصہ کون سا ہے پچھلا حصہ کون سا ہے نظر نہیں آتا تھا. عجیب الخلقت جانور. پھر اگر وہ جانور انسان کی طرح بولنے لگے تو آدمی کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، ایک ڈر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے. اور یہی ہوا، وہ جانور بولنے لگا. کیا بولا؟ فقالوا ویلکی ما انتی، ان لوگوں نے کہا اس جانور سے تمہارا ستیہ ناس ہو، تم کون ہو؟ فقالت انا الجساسہ، اس نے کہا میں جساسہ ہوں. تو یہ لوگ چوک گئے، یہ تو بول بھی رہی ہے. جساسہ کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی جاسوس کو، جساس کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جاسوس، اور جساسہ دنیا کی سب سے بڑی جاسوس. یہ جاسوسی کرتی تھی دجال کی. قالوا وما الجساسہ، ان لوگوں نے کہا جساسہ کیا ہے؟ فقالت ایھا القوم انطلقوا الی ھذا الرجل، دیکھو میرے پیچھے مت پڑو، میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، تم سب اس آدمی کی طرف جاؤ. اشارہ کیا، وہاں محل کے اندر جاؤ، بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہا ہے وہ آدمی. انطلقوا الی ھذا الرجل فی الدیر، دیر کہتے ہیں گرجا کو، کنیسہ کو، مندر کہہ لیں، محل کہہ لیں، کنیسہ کہہ لیں. اس کنیسے میں جاؤ. فإنه إلى خبركم بالأشواق، وہ بڑی بے صبری سے تمہاری باتیں سننے کا منتظر ہے، جلدی جاؤ. ظاہر سی بات ہے اور خوف طاری ہوا ہوگا، یہ کوئی شیطان تو نہیں ہے، کوئی جن تو نہیں ہے. ایک تو یہ جانور نظر آیا، پھر یہ کہہ رہا ہے اس آدمی کی طرف جاؤ جو گرجا میں ہے. لما سمت لنا رجلا فرقنا منها ان تكون شیطانا، جب ان لوگوں نے اس آدمی کے بارے میں سنا تو یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اور بھی زیادہ ڈر محسوس ہوا کہ وہ کوئی شیطان تو نہیں ہے. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، ہم لوگ جلدی سے اس محل کی طرف بڑھے اور ہم گرجا کے اندر داخل ہو گئے. فاذا فيه اعظم انسان رأيناه، یہ پہلی ملاقات دجال سے ہے. فاذا فيه اعظم انسان رأيناه قد خلقا واشده وثاقا مجموعا، ایک لمبا چوڑا دیو ہیکل انسان سے میری ملاقات ہوئی. مضبوط بدن، کسا ہوا بدن، مضبوط انسان سے ملاقات ہوئی. اور حالت کیا تھی اس کی؟ یداہ الی عنقہ ما بین رکبتیہ الی کعبیہ بالحدید، دونوں ہاتھ گردنوں سے جکڑے ہوئے اور گھٹنے سے لے کر ٹخنوں تک زنجیروں میں، لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان تھا. بہت مضبوطی کے ساتھ بندھا ہوا تھا. قلنا ویلک ما انت، ان لوگوں نے کہا تمہارا ناس ہو، تم کون ہو؟ قال قد قدرتم علی خبری، اس شخص نے کہا دیکھو یہاں تک پہنچ گئے ہو، میرے بارے میں تم جان ہی لوگے، پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو.
اب دجال سوال کر رہا ہے فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ، تم مجھے بتلاؤ کہ تم سب کون ہو. قَالُوا نَحْنُ أُنَاسٌ مِّنَ الْعَرَبِ، ہم لوگ عرب سے آئے ہیں، ہماری کشتی بکھر گئی، طوفانی موجوں میں گر گئی، پھر ہم لوگ جزیرے میں پہنچے، وہاں ایک بڑے بالوں والے جانور سے ملاقات ہوئی اور اس جانور نے گرجا کی طرف اشارہ کیا اور ہم سب تمہارے پاس کھڑے ہیں. یہ ساری باتیں اس میں ہیں. اب شیطان کا دجال کا پہلا سوال، دجال کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ 3-4 نشانیاں جب پوری ہوگی تو میرے نکلنے کی اللہ تبارک و تعالی اجازت دیں گے، راستہ کھل جائے گا، میں نکل جاؤں گا. پہلا سوال کیا فقال اخبرونی عن نخل بیسان، دجال نے پوچھا بیسان کے درختوں کے بارے میں مجھے بتلاؤ، نخلستان کے بارے میں بتلاؤ. قلنا عن ای شانہا تستخبر، ہم نے کہا نخلستان کے باغیچے کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو. قال اسألکم عن نخلها هل یثمر، وہ شخص پوچھتا ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بیسان کے کھجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں. تو ہم نے کہا پھل آتے ہیں. تو دجال نے آگے تبصرہ کیا یوشک ان لا تثمروا، ان قریب بیسان کے درختوں کے باغ یہ بانجھ ہو جائیں گے اور پھل دینا بند کر دیں گے. یہ بیسان کہاں ہے؟ اسرائیل کے قبضے میں گولان پہاڑ کی گھاٹیوں کے نیچے بڑا عظیم الشان باغ ہوا کرتا تھا. بیسان جگہ کا بھی نام ہے، باغ کا بھی نام ہے، اور اس کی تاریخ ہے عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے سے. بڑا عظیم الشان باغ ہوتا تھا. جس طرح آج مدینے کی کھجوروں کی شہرت ہے، کسی زمانے میں بیسان کے نخلستان کے کھجوروں کی شہرت ہوا کرتی تھی. بہترین قیمتی کھجوریں وہاں سے آتی تھی. تو اس بیسان کے کھجوروں کے بارے میں دجال پوچھ رہا ہے کہ اس بیسان کے نخلستان کے درختوں میں پھل ہے. ہم نے کہا آتے ہیں. اس نے کہا کہ ان قریب پھل آنا بند ہو جائے. اب میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، یاقوت ابن عبداللہ رومی 1179، یہ بہت بڑا ذہین انسان تھا. اس نے جب اس حدیث کو سنا کہ عنقریب بیسان کے درختوں میں پھل نہیں آئیں گے، تو اس نے اسی قصد سے، ارادے سے بیسان کا سفر کیا، فلسطین کا، اور وہاں جا کر دیکھا تو سارے باغ ختم ہو چکے تھے، صرف 2 باغ باقی تھے، اور ان 2 باغوں میں بھی پھل برائے نام تھے. اس کا یہ مطلب ہے کہ بیسان کے باغیچوں کے درخت یہ بانجھ ہو چکے ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانے کہ پھل موجود ہے یا نہیں. بہرحال دجال کی ایک نشانی تو یہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ دجال کے نکلنے کی ایک نشانی جب بیسان کے درخت بانجھ بن جائیں گے. بہرحال قال اخبرونی عن بحیرۃ طبریہ، دجال نے دوسرا سوال کیا مجھے بتاؤ بحیرہ طبریہ کے بارے میں. تو ہم نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بحیرہ کہتے ہیں چھوٹے سمندر کو، بحر سمندر، بحیرہ چھوٹا سمندر. طبریہ یہ جگہ کا بھی نام ہے. امام طبرانی بہت بڑے گزرے ہیں امام، وہ یہیں کے رہنے والے تھے. امام طبرانی بحیرہ طبریہ جہاں آج قبضہ ہے اسرائیل کا، بحیرہ طبریہ چھوٹا سمندر ہے. ایک سرا ملتا ہے فلسطین سے، دوسرا سرا ملتا ہے اردن سے. یہ بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن اس میں ایک زمانے میں بہت شاندار طریقے سے پانی ہوا کرتا تھا، کثرت سے پانی ہوا کرتا تھا. تو دجال نے پوچھا کیا اس سمندر میں پانی ہے؟ قالوا ہی کثیرۃ الماء، ہم نے کہا کہ وہاں بہت بے حساب پانی ہے. دجال نے کہا یوشک ان یذھب، ان قریب اس دریا کا پانی بھی خشک ہو جائے گا. اور اسرائیل میں تازہ اور میٹھا پانی کا واحد جو بڑا ذخیرہ ہے، بڑا سورس ہے، راستہ ہے، وہ یہی بحیرہ طبریہ ہے. 1/4 پانی آج سے کئی سال پہلے حساب لگایا گیا تھا، اس دریا میں صرف 1/4 پانی بچا ہے. پھر تیسرا سوال مائع زغر کے بارے میں پوچھا. دجال نے پوچھا کہ زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے؟ زغر کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام تھا.
جب لوط علیہ السلام کی بیٹی کا انتقال ہوا تو ایک چشمے کے قریب دفن کیا گیا، تو اس چشمے کا نام بھی مائے زغر یا عین زغر ہو گیا۔ لیکن قدیم زمانے سے زغر کا چشمہ خشک پڑا ہے، وہاں کوئی پانی بھی نہیں، کوئی نشانی بھی موجود نہیں۔ تو یہ تینوں نشانیاں جو دجال نے پوچھی اور ان لوگوں نے بتائی، سوال کا جواب۔ اور چوتھا سوال سنو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، قال اخبرونی عن نبی الامیین، دجال نے پوچھا امیوں کے نبی کے بارے میں بتلاؤ، کیا بنا ان کا؟ امیوں کے نبی، پورے عرب دیکھا جائے تو حقیقتاً فطرتاً اور خصلتاً یہ امی ہی ہے، ان پڑھی ہے، لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ تو دجال نے بھی امی ہی کہا، امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ کیا بنا؟ ہم نے کہا وہ مکے میں آئے تھے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے۔ تو دجال نے پوچھا عربوں نے ان کے ساتھ کوئی جنگ لڑی، لڑائی ہوئی؟ کہاں ہوئی، کیا ہوا؟ کہا اپنے علاقے کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں وہ نبی، اور لوگوں نے ان کی اطاعت قبول کرنا شروع کر دی ہے۔ ہائے، اب دجال ہمارے نبی کی شان بتلا رہا ہے تو دجال، دجال کسے کہتے ہیں؟ لوہے پر سونے کا پانی چڑھا دینا، اسے دجل کہتے ہیں۔ اندر سے لوہا ہے اور اوپر سے سونے کا پانی، دیکھنے والا دھوکہ کھا جائے، یہ تو سونا ہے اور اندر کیا ہے؟ لوہا ہے۔ تو لوہے یا کسی چیز پر سونے کا پانی چڑھا دینے کو دجل کہتے ہیں۔ حقیقت کو چھپا کر غلط بیانی کر دینے کو دجل کہتے ہیں۔ اور دجال کی دو قسمیں ہیں، دجال اصغر چھوٹے دجال، دجال اکبر بڑا دجال۔ چھوٹے دجال تو ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، آج بھی ہے، پہلے بھی تھے، آئندہ بھی ہوں گے۔ جو دجال والا کام کرے گا وہ دجال ہی ہوگا۔ اسی لیے لوگ ایک دوسرے کو ڈانٹتے ہیں تو بولتے ہیں تو دجال ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سب سے بڑا کانا دجال ہے، چھوٹا دجال ہے، ملمہ سازی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اصل کو غلط بتاتا ہے، غلط کو اصل بتاتا ہے، اسے دجال اصغر چھوٹا دجال، اور ایک دجال اکبر جو بڑا دجال ہوگا۔ تو وہ تو ہمارے نبی کی شان کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے خیر اسی میں ہے کہ وہ اس نبی کی اتباع کریں۔ دجال کہہ رہا ہے لوگوں کی خیر اسی میں ہے وہ اس نبی کی اتباع کریں، اس کو مان لیں۔ دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے نا، بخاری شریف میں، وہ غلے کے ڈھیر پر مقرر تھے نگرانی کرنے کے لیے۔ رات میں حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی کے صحن میں نگرانی کر رہے تھے۔ زکوٰۃ صدقات میں جو غلے آئے تھے، گیہوں، جو وغیرہ وغیرہ، تو رات جب ہوئی نا، ایک چور آیا اور لپ بھر بھر کے غلہ چورانے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑا، کہا میں تمہیں اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤں گا، چوری کرتا ہے۔ کہا دیکھو میں عیالدار ہوں، بال بچے والا ہوں، کمزور ہوں، محنت نہیں کر سکتا، چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے چھوڑ دیا۔ صبح اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ رات کے قیدی نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے رحم آ گیا، بول رہا تھا عیالدار ہوں، غریب ہوں، میں نے چھوڑ دیا۔ کہا ابو ہریرہ رات وہ پھر آئے گا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگلے رات پھر آیا، وہ پھر چوری کرنے لگا۔ ابو ہریرہ نے پھر پکڑا، کہا آج تو لے کے جاؤں گا اللہ کے نبی کے پاس۔ کہا چھوڑ دو، میں عیالدار ہوں، کمزور ہوں، غریب ہوں، پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا پھر وہ آئے گا۔ تیسری رات وہ پھر آیا، اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج تو ہر حال میں لے کر جاؤں گا۔ کہا دیکھو آج چھوڑ دو گے تو میں بہترین کلمات سکھاؤں گا، اگر ان کلمات کو رات میں سونے سے پہلے پڑھ لو گے صبح تک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ بخاری شریف میں۔ اور اس شیطان نے، اس چور نے جو حقیقت میں شیطان تھا، پوری آیت الکرسی سنائی کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان سے حفاظت میں رہو گے اور فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی سے جا کر ابو ہریرہ نے یہ واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شخص نے صحیح کہا، لیکن جانتے ہو وہ کون تھا؟ 3 دن تک تمہاری ملاقات شیطان سے ہو رہی تھی، وہ جھوٹا تھا پر تمہیں صحیح بتا کر گیا۔ یہ یہاں بھی ہے، دجال اگرچہ دجال ہے، اگرچہ بہت بڑا ملمہ ساز ہے، جھوٹا ہے، لیکن ہمارے نبی کی شان میں وہ صحیح بتا گیا کہ لوگوں کے لیے بھلائیاں اسی میں ہیں کہ لوگ اس کی
نبی کی اتباع کریں۔ بہرحال پھر آگے دجال اکبر اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ دیکھو ان قریب مجھے اجازت ملنے والی ہے، 40 دن تک میں پوری زمین میں ہر گاؤں میں پہنچ جاؤں گا۔ جب دجال کی آمد ہوگی 40 دن ٹھہرے گا، کیا تیز رفتاری کا عالم ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ دجال کس طرح چلے گا، رفتار کا عالم بتا دیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح تیز ہوائیں بادلوں کو اڑائے لیے پھرتی ہے، دجال اسی طرح پوری دنیا میں پہنچے گا۔ اس کی سواری ہوگی، دونوں کانوں کے لو کے بیچ میں 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، تیز رفتاری کے ساتھ۔ کوئی گاؤں، کوئی قریہ، کوئی شہر ایسا نہیں بچے گا جس کو دجال پامال نہ کر دے۔ پھر دجال کہتا ہے میں مکہ اور مدینے کے علاوہ ہر جگہ پہنچوں گا۔ یہ نہیں کہ دجال وہاں پہنچنے کی کوشش نہیں کرے گا، جب بھی مکہ یا مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، ہر دروازے پر بے نیام ننگی تلوار لیے فرشتے کو پاؤں گا، جو فرشتے مجھے حرم مکی اور حرم مدنی میں داخل ہونے سے روک دیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دجال مدینہ طیبہ میں جانے کی کوشش کرے گا تو فرشتہ روک دے گا۔ اس وقت مدینے کے 7 دروازے ہوں گے مین گیٹ اندر جانے کے لیے، ہر گیٹ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ چنانچہ دجال جبل احد کے قریب ایک پہاڑ پر پناہ لے گا اور جھٹکا دے گا، اپنے قدم کو زمین پر مارے گا۔ اس وقت مدینے میں 3 مرتبہ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوں گے۔ اس سے ہر منافق مرد و عورت، ہر فاسق گنہگار مدینہ منورہ خالی کر دے گا اور دجال کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ آپ کو حیرت ہوگی، چند سال پہلے مدینہ مسجد نبوی کے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کا نام جبل حبشی بتایا جاتا ہے۔ اس پہاڑی پر دجال کا محل تعمیر ہوا ہے، موجودہ حکومت میں دجال کا محل، جہاں پر دجال آ کر کہے گا وہ دیکھو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید محل نظر آ رہا ہے۔ مسجد نبوی کے بارے میں پہلے مسجد نبوی سفید محل نہیں ہوتا تھا، مگر آج جا کر دیکھو، آج ویڈیو میں دیکھو، سفید سنگ مرمر اور سفید پتھروں سے، گویا کہ پوری مسجد نبوی، خصوصاً آپ اوپر کے حصے میں جائیں، ہم لوگوں نے جمعہ پڑھا تھا اوپر جا کے، مکمل سفید منظر ہے۔ تو چونکہ دور سے دیکھے گا تو سفید ہی نظر آئے، تو مکمل سفید محل کے بارے میں اشارہ ہوگا، دیکھو احمد کا یہ سفید محل نظر آ رہا ہے۔ اور اس پہاڑی پر تکون اور ٹرائنگل نما اور یہ دجالی آنکھوں کی تصویریں نقش ہے، وہاں تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ پھر حیرت اس بات پر بھی ہوتی ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا، صحیح بات بھی ہے، کہ مکہ اور مدینے کی حفاظت کرنے کے لیے سعودی حکومت نے آج کیا کیا ہے، امریکی فورسز کی پناہ لی ہے، مدد لی ہے۔ امریکی فورس مکہ اور مدینے کی حفاظت پر مامور ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کیوں مامور ہے؟ تاکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ یمن کے جنگجو دہشت گرد مکہ مدینہ پر حملہ نہ کرے۔ حفاظت کس سے کرائی جا رہی ہے؟ امریکہ کی فوج سے۔ عجب نہیں حالات کب کروٹ لے، اور دجال جب وہاں پہنچے، وہی مکہ اور مدینہ کے محافظین، وہی امریکی فوج ہو سکتا ہے کہ دجال کی قوت بن جائے، طاقت بن جائے۔ باقی واللہ تعالی عالم۔